السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ ناظرین، لاہور والوں کے لیے بہت بڑی خطرے کی بات یہ ہے کہ دماغ میں گھس کے مارنے والا کیڑا کراچی سے لاہور پہنچ گیا ہے، جسے نگلیریا کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ پانی سے کیسے دماغ میں منتقل ہوتا ہے؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب موجود ہیں۔ عاصم صاحب بتائیے گا، لاہور میں پانی سے پھیلنے والے نگلیریا کے بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ نگلیریا بیسیکلی ہے کیا کوئی بیکٹیریا ہے یا وائرس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کے لیے یہ عذاب کا ٹائم چل رہا ہے۔ یہ عذاب رب کی طرف سے ہے اور یہ مختلف شکلوں میں عوام کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں ایسی ہے۔ یہ جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو جو قومیں نافرمانی کی طرف چلی جاتی ہیں جی، جن قوموں میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، ایسی ہے، جن قوموں میں افرا تفری پڑ جاتی ہے، جی، جن قوموں میں کوئی بڑے چھوٹے کا، ماں بہن کا، کسی چیز کا جو ہے ادب و لحاظ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں رب کی طرف سے عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اور وہ عذاب اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نازل ہوتے ہیں۔ ایسی ہے، آپ دیکھیں، یہی ایک کیڑا، جی، یہ ایک کیڑا ہی اس کو بولا گیا، ابھی جب یہ فائنل نہیں ہوا یہ کیا ہے۔ جی، یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سوئمنگ پول میں زیادہ تر اس کا جو پیدائش ہے وہ پول اور ایسے جو پانی والی جگہ، پانی والے جہاں پانی کو جمع کیا جاتا ہے، جی، ان ایریوں میں پائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج سے 2015 میں جی، کراچی میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، کراچی میں اس کیڑے کی وجہ سے 15 لوگوں کی جانیں گئی۔ ایسے ہی ہے، پھر 2016 میں 8 لوگوں کی جانیں گئی۔ جی، پھر یہ اس پہ تھوڑا سا قابو پا لیا گیا۔ قابو کیا پانا ہے وہ پتہ نہیں، اب قدرتی طور پہ ہی وہ ختم ہو گیا یا وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ تو رب بہتر جانتا ہے۔ پھر 2000 کہتے ہیں کہ 19 میں 18 کے 19 میں 2 لوگوں کی ہلاکت کراچی ہوئی۔ میں کچھ کیسز پھر اس کے بعد یہ لاہور میں یہ ایک بچہ اچھرے کا رہائشی ہے، جی، اس میں یہ جو سا یہ پایا گیا، جو کہ میرے خیال سے کل پتہ چلا ہے کہ اس کی بھی وفات ہو گئی ہے، کہ یہ ناک سے گھستا ہے اور دماغ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور دماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ دماغ کو کھاتا جاتا ہے، جس سے تقریباً 15 سے 20 دنوں میں انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ جی، میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اپنے معاملات کو اچھا کرنے چاہیے۔ ہم صرف اور صرف اپنے حکمرانوں کو، اپنے سے اوپر لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور ہم عوام اپنی طرف نہیں دیکھتی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ایسی ہے، ہر بندہ دوسرے میرے رب نے یہ کہا ہے کہ جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ ایسی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے ہماری عوام اور ہم لوگ اس میں شامل ہیں، یہ ہمارے اوپر جو سے عذاب ہے۔ اچھا عاصم صاحب بتائیے گا، اس سے بچنے کے چانس بہت زیادہ کم ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی ڈاکٹروں نے ابھی کوئی چیز ایجاد نہیں کی، ایسی کوئی میڈیسن نہیں آئی، ایسا کوئی آپریشن نہیں آیا، اور میں پھر وہی کہ آپ کی بات کو دہراتا چلا جاتا ہوں دوبارہ، یہ ایک عذاب ہے میرے رب۔ عاصم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ ہارٹ اٹیک والی سائڈ ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھیں جتنی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ سٹوریز چل رہی ہیں، جتنی نیوز پہ چل رہی ہے، جتنی پرنٹ میڈیا پہ چل رہی ہیں، کہ وہ صرف اور صرف یہی بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے ناک سے کے ذریعے سے آپ کے دماغ میں داخل ہوتا ہے اور وہاں بیٹھ کے دماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور 15 دن یہ یہی کام کو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ انسان کی
डेथ हो जाती और है। ज्यादा यही बताया जा रहा है कि स्विमिंग पूल में पाया जाता है, कुछ लोगों का ये भी कहना है खड़े क्लोरीन कम पानियों होने की वजह से में पाया जाता है। नहीं नहीं, वो भी ये वजह है कि देखें जो पूल होते हैं ना, स्विमिंग जी। पूल, उसमें क्लोरीन डालनी पड़ती है उसकी सफाई के लिए, ठीक है। पानी को साफ रखने के लिए। उसके ठीक है। अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए होते हैं कि वो पानी को सर्कल करती है और साफ करके वो पानी को आपको इस काबिल कर देती है कि आप उसमें नहा सकते हैं। ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिन होटलों में या जिन प्राइवेट जगहों पे स्विमिंग पूल जी। है उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें ठीक है। कि ये कीड़ा वहाँ पैदा ना हो सके, वहाँ ये मर जाए और आपके लिए नहाने के लिए आसानी पैदा हो जाए। आसिफ साहब, आपके कहने का मतलब है कि इसके लिए कोई वैक्सीन मेडिसिन नहीं है, इसका हल कोई सिर्फ एहतियात वैक्सीन है। नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, बस ये दुआ ही है रब से कि रब इस कौम को ये तमाम अजाबों से बचाए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि नागलेरिया से बचने के लिए अभी तक किसी किस्म की कोई मेडिसिन वैक्सीन नहीं बनाई गई, इसका बेहतर हल एहतियात है। ये थी नाज़रीन आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।